نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص بہت صاحب جائیداد ہوتا ہے. اس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں. تینوں بیٹے اس کے شادی شدہ ہوتے ہیں اور ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں. اب ان میں جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا بہت زیادہ فرمان بردار اور باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اس کی خدمت بھی بہت کرتا ہے. اس باپ کی جائیداد تو بہت ہوتی ہے، مگر اس سے جو ارننگ آتی تھی، بہت زیادہ کمائی آتی تھی، وہ اپنے بیٹوں کو دیتا تھا. جائیداد مگر اپنے بیٹوں کے نام نہیں کی ہوتی. بیمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور جو حکیم جن سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں کہ ان کے بچنے کی اب امید نہیں رہی. اب چھوٹا بیٹا اس کو بڑی تشویش ہوتی کہ بڑے بھائیوں کو تو ویسے بھی زیادہ جائیداد سے مطلب ہے کہ وہ ان کے نام ہو جائے، تو ہو سکتا ہے وہ خدمت میں کوئی کوتاہی کریں، کوئی لغزش کر جائیں. تو وہ ان کے سامنے ایک عجیب سی شرط رکھتا ہے. کہتا ہے اپنے بڑے بھائیوں سے، کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ابو کی خدمت وہ کرے ہم تینوں بھائیوں میں سے جو ان کی جائیداد سے کوئی حصہ نہ لے. دونوں بڑے بھائی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ اپنے والد کو اپنے گھر لے آتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے. علاج بھی پوری طرح کر رہا ہے، نا امید نہیں ہوا، اور خدمت بھی بڑی دل سے کر رہا ہے. بے انتہا جو بس میں ہوتا ہے، جو بند پڑتا ہے وہ کرتا ہے. مگر اللہ کا حکم آتا ہے اور ان کے والد جو ہے وہ جانبر نہیں ہو سکتے اور انتقال کر جاتے ہیں. اب ان کے انتقال کے بعد وعدے کے مطابق دونوں بڑے بھائیوں کو آدھی جائیداد دے دیتا ہے اپنے باپ کی، اور خود جو ہے نا بالکل ایسے ہی رہ جاتا ہے. چھوٹا سا اس کا کاروبار ہوتا ہے، اس میں بھی پھر کرائسس آ جاتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. اب بیوی کی طرف سے طنز طانے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تم نے کیا غلطی کی، بہت جائیداد تھی، بڑی ارننگ آتی تھی، ہم لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے، تمہارے بچے بھی اچھا کھا پی رہے ہوتے. جو ہوتا ہے وہ بیویوں کی طرف سے طانے تشنے وہ چلنے لگتے. بیچارہ برداشت کرتا ہے. چند دن بعد وہ ایک خواب دیکھتا ہے، عجیب سا خواب دیکھتا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اس سے خواب میں کہ فلاں جگہ تمہارے لیے 100 اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں. وہ بڑی اہمیت رکھتی تھی، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ 20 اشرفیوں کی 7.5 تولہ وزن ہوتا تھا، تو 100 اشرفیوں کی اچھی خاصی قیمت تھی. اب وہ جب اس کو بتاتے تو وہ خواب میں ہی پوچھتا ہے اس شخص سے جو اس کو بتا رہا ہے کہ وہ جو 100 اشرفیہ تم مجھے بتا رہے ہو کہ فلاں جگہ موجود ہے اور میرے لیے حلال ہے، اس میں میرے لیے برکت بھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں برکت نہیں ہے. تو اس صبح اٹھتا ہے، اپنی بیوی سے تذکرہ بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی طعنہ تشنا کر رہی تھی، تو اس وجہ سے چپ ہی رہتا ہے. پھر دوسرے دن پھر خواب دیکھتا ہے، پھر کوئی بتا رہا ہے اس کو کہ فلاں جگہ 100 اشرفیہ نہیں 10 اشرفیہ ہیں، مگر وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ پھر اس میں بھی میرے لیے برکت ہے، بتاتے ہیں برکت نہیں ہے. تو یہ بھی صبح اپنی بیوی کو نہیں بتاتا. اب تیسرے دن پھر خواب دیکھتا ہے. اب جو بتا رہا ہے وہ بتانے والا یہ بتاتا تھا صرف 1 اشرفی ہے فلاں جگہ اور تم پر حلال ہے، تم لے لو. یہ پھر وہی سوال کرتا ہے کہ اس میں برکت ہے؟ کہتے ہیں ہاں اس میں برکت ہے. اب یہ جاتا ہے صبح، جب جو جگہ بتائی ہوتی ہے، خواب میں دکھائی ہوتی ہے، وہاں پہ واقعی اشرفی موجود ہوتی ہے. وہ اشرفی لے لیتا ہے. گھر میں گروسری تک نہیں ہوتی، جاتا ہے بازار سے جو بھی اس وقت جس انداز سے گروسری خریدی جاتی ہے وہ خریدتا ہے. جب بازار میں تازہ ایک بڑی مچھلی آئی ہوتی ہے، وہ بڑی سائز کی مچھلی ہوتی ہے، اشرفی اس کے پاس ہوتی ہے سونے کی، آرام سے خرید سکتا تھا. وہ مچھلی بھی خرید لیتا ہے، بڑی مچھلی بھی لے کے آتا ہے اور دوسرے ضرورت کے سامان لے کے آتا ہے بیوی بچوں کے لیے، لا کے ان کو دیتا ہے، پکاؤ بچے بھی کھائیں سب کھائیں. پھر مچھلی لے کے بیٹھتا ہے، خود ہی اس کو کاٹتا ہے. جب وہ مچھلی کا پیٹ چاک کرتا ہے تو اس میں سے موتی کی جوڑی نکلتی ہے، اور موتی غیر معمولی حد تک بڑی اور غیر معمولی حد تک چمکدار ہوتی ہے. اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی اور کوئی نادر و نایاب موتی ہے. سارے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں وہ بڑے جوہری کے پاس جاتا ہے جو اس وقت کا سب سے بڑا جیولرز ہوتا ہے. اس جیولرز کے پاس جا کے وہ ایک موتی ان میں سے لے کے جاتا ہے اور وہ موتی اس کو دکھاتا ہے. کہتا ہے کہ بھائی یہ موتی اس کی کیا قیمت دے سکتے ہو؟ وہ جو جیولرز ہوتا ہے وہ بہت ہی ایماندار، پرانا دور ہوتا ہے، ایمانداری سب کے اندر ہوتی ہے. حلال اور حرام کا فرق ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دھوکے سے فراڈ کے ذریعے کسی کے مال کو ہتھیا لیا تو اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو وہ جیولرز بھی ایماندار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بہت ہی قیمتی اور نادر و نایاب موتی ہے، اور یہ تو عام لوگوں میں خریدنے کی سکت بھی نہیں ہے، اور نہ عام لوگ خریدتے ہیں. تو کہتا ہے پھر کون خریدتا ہے اس کو؟ کہنے لگا اس کو تو وہ لوگ خریدتے ہیں بادشاہ یا بڑے بڑے رئیس جنہوں نے ایسے کلیکشن جمع کیے ہوتے ہیں، جیمز سٹونز کے جواہرات، ہیرے اور ایسی جو قیمتی نادر و نایاب اشیاء ہوتی ہیں ان کی جنہوں نے کلیکشن جمع کی ہوتی ہے، جن کی ہابی ہوتی ہے، بہت دولت کی وجہ سے اس طرح کے شوق پالتے ہیں وہ لوگ، تو وہ اس کو خرید سکتے ہیں. اس پورے جیولرز کی جتنی بھی بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پہ کسی کے پاس اتنی قیمت تک نہیں ہے کہ اس ایک موتی کو خرید سکے.
بہت حیران ہوتا ہے. اب اس سے کہتا ہے کہ پھر میں یہ کسی بادشاہ یا بڑے رئیس کو بیچوں گا کیسے؟ کہتا ہے ملک کا جو بادشاہ ہے اس سے میرا تعلق ہے، میں تمہاری میٹنگ کرا دوں گا. الغرض اس سے جا کے میٹنگ کرا دیتا ہے. بادشاہ جب وہ دیکھتا ہے وہ واقعتاً بہت قدردان ہوتا ہے اور اس ایسی کلیکشن جمع کرنے کا حد سے زیادہ شوقین ہوتا ہے. تو اپنا ایک اس نے اس ماہر ترین ایک وزیر بھی اس کا ہوتا ہے جو ان چیزوں کو بہت اچھی طرح جانچنے کی، اس کو سمجھنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے. اس کو بھی دکھاتا ہے، جیولر سے بھی مشورہ کرتا ہے. تو کہتا ہے یار یہ تو بہت ہی نادر و نایاب موتی ہے، اس وقت کسی کے بھی خزانے میں ایسی موتی نہیں ہے. اگر یہ بادشاہ کے خزانے میں آ گئی تو بادشاہ کا خزانہ سب سے زیادہ سبقت لے جائے گا فخر کے اعتبار سے. وہ لوگ اسی چیزوں پہ فخر کرتے تھے. اب اس کو جب وہ موتی لے لیتا ہے بادشاہ، تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کی کیا قیمت لینا چاہتے ہو؟ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ، آپ پوری ایمانداری سے جو اپنی شایان شان اس کی قیمت دے دیں. کہتا ہے ہاں یہ بات مناسب ہے، میں اپنی شان کے مطابق اس کی اچھی قیمت دوں گا جتنی کی یہ ڈیزرو کرتی ہے. تو اس کو 50 اینٹیں دیتا ہے، اس کو گولڈ کی 50 اینٹیں، یعنی کہ بلاکس جو ہیں پیور گولڈ کے، اس کے 50 دے دیتا ہے اس کو. اچھی وزنی بلاکس ہوتے ہیں وہ. اب وہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ شہر کا امیر ترین رئیس ہو جاتا ہے، اور پھر بڑے محل بنا کے اور ساری آسائشات اور خوب کمفرٹس لگژریز اپنی زندگی میں اس کے آ جاتی ہیں. مہنگی مہنگی سواریاں خرید رہا ہے، ہر چیز خرید رہا ہے اور عیش کی زندگی گزارنے لگتا ہے. سارے اس پر رشک بھی کرتے ہیں، جو برا چاہنے والے ہوتے ہیں وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی زندگی لیوش ہو جاتی ہے. اب وہ میاں بیوی بچے سارے لیوش لائف گزار رہے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بادشاہ اس کے لیے ایک تقریب رکھتا ہے، بادشاہوں کو بلاتا ہے، بڑے بڑے جو رئیس ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے اور اپنی کلیکشن دکھاتا ہے. اس میں جو نادر و نایاب موتی دیکھتے ہیں تو سب کی تو آنکھیں انگوش بدندہ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز بادشاہ کے پاس آ گئی نادر و نایاب. خیر جتنے جیلس ہونے والے ہوتے ہیں، مگر اسی درمیان وہ جو وزیر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کایا بھی ہوتا ہے اور بڑی واقعتاً بڑی دقیق نظر رکھتا تھا جواہرات کے معاملے میں، بڑا واقعی ایکسپرٹ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ جو موتی ہے نا یہ ہمیشہ کپل پرل ہوتا ہے، دو کی جوڑی کی صورت میں ہوتا ہے. تو اس کا دوسرا موتی بھی یقیناً اس کے پاس ہوگا. آج تو آپ نے دکھا کے فخر کر لیا، مگر آئندہ کسی نے اگر اس سے رابطہ کر لیا اور وہ دوسرا موتی اس سے لے لیا، یقیناً اس کے پاس موجود ہوگا. تو اس سے بلا کے پوچھیں. تو پھر وہ تو ایک برابری والی صورت ہو جائے گی، آپ کا جو فخر ہے وہ ختم ہو جائے گا. کسی نے بھی اگر اپنی کلیکشن میں اس دوسرے موتی کو جمع کر لیا. بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ بلواتا ہے اس کو اور اس سے پوچھتا ہے، کہتا ہے ہاں بالکل صحیح بات ہے، ایک اور موتی بھی ایسا میرے پاس ہے، مجھے 2 موتی ایک ساتھ حاصل ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ بھی مجھے بیچ دو اگر تمہاری ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے میری تو واقعی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو ایسے جواہرات اس قسم کے چیزوں کا نہ میں افورڈ کر سکتا ہوں، نہ مجھے کوئی شوق ہے کہ ان کو جمع کروں، تو میرے تو واقعی کام کی نہیں. کہتا ہے پھر مجھے بیچ دو اس کو. وہ کہتا ہے کہ پہلے جو ہے نا موتی بیچنا میری ضرورت تھی. ایک اصولی بات بولتا ہے، کہتا ہے کہ پہلے موتی بیچنا میری ضرورت تھی، جو آپ نے قیمت لگائی میں نے آپ اس پر بیچ دی. اب اس موتی کو خریدنا آپ کی ضرورت ہے، بیچنا میری ضرورت نہیں ہے، میری تو زندگی بڑی عیش میں گزر رہی ہے. تو اب آپ ایسا کریں کہ میری بتائی ہوئی قیمت پر، میری مانگی ہوئی قیمت پر آپ خریدیں تو میں بیچ دیتا ہوں. تو کہتا ہے اچھا ٹھیک بتاؤ پھر کیا قیمت دینا چاہتے ہو. کہتے ہیں جو قیمت پہلے دی تھی اس کا ڈبل کر لیں، یعنی پہلے 50 اینٹیں دی تھیں آپ نے گولڈن پیور گولڈ کے 50 بلاکس دیے تھے، تو اب 100 بلاکس دیں آپ مجھے، پھر میں یہ موتی دوں گا آپ کو. تھوڑا سا تعامل میں آ جاتا ہے بادشاہ کے، رقم تو بہت بڑھا دی اس نے. تو وزیر سے اور جیولر سے مشورہ کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہے تو یہ بات صحیح، قیمت تو زیادہ مانگ رہا ہے، مگر اس قیمت میں بھی کوئی دوسرا بادشاہ یا بڑا رئیس خرید لے گا اس سے، کیونکہ آپ نے ان کو دکھا دیا ہے، میٹنگ کرا دی ہے، وزٹ کرا دی ہے اور ان کو اچھی خاصی سبکی ہوئی ہے. اب اگر انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے برابری میں لانے کے لیے خرید دیا تو آپ کی اب سبکی ہو جائے گی. دے دیں قیمت. بہرحال گولڈ ایک عام سی بات ہے آپ کے لیے دینا، آپ اس سے افورڈ کر سکتے ہیں تو خرید لیں اسے. بادشاہ خرید لیتا ہے اس موتی کو. اب اس کو ایک موتی کے بدلے 2 موتیوں کے بدلے میں 150 گولڈ پیور گولڈ کے بلاکس مل جاتے ہیں، اور اس کی اتنی لیوش لائف ہو جاتی ہے کہ ساری زندگی کے لیے، خاندانوں کی زندگی کے لیے، اولادوں اور نسلوں کی زندگی کے لیے دولت کی کوئی معنی نہیں رکھتی. اب یہ جو پورا کا پورا اس کو دیا اللہ نے، یہ پوری جو حکایت میں نے بتائی اس کی، یہ اس اتباع پہ اپنے باپ کی بے لوث ہو کے یعنی کہ کسی قسم کی، اس کو صرف اللہ سے ایک دعا مانگی تھی اس نے کہ اس دنیا کی زندگی کی بھی ساری نعمتیں برکتوں کے ساتھ عطا کرنا اور آخرت میں بھی ساری نعمتیں برکتوں کے ساتھ.
دنیا میں تو اس کی زندگی برکتوں سے بھر گئے، اب آخرت میں جو ملے گا وہ تو انسان اس دنیا کی زندگی میں اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ساری نعمتیں اس کو مل گئیں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا اپنے ماں باپ کی اتباع میں، ان کی اطاعت میں، ان کی خدمت میں، یہ اللہ کے یہاں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ قرآن میں واضح حکم کے ساتھ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کی میں آیت پڑھتا ہوں، کی آیت ہے 15ویں پارے پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بے شک اپنے رب کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت، پرستش اور تابعداری، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بنانا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے تمہیں۔ یہ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ آگے کیا پڑھا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو۔ یہاں پہ احسان کا لفظ کہا ہے، حق ادا کرنے کا یا خدمت کرنے کا نہیں کہا۔ احسان، احسان اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ احسان کا جو درجہ ہے وہ خدمت اور فرض جو ہے نا، جتنا کہ کسی کا حق ہو اس کو ادا کر دینا، یہ کم درجے کی بات ہوتی۔ احسان اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اتنا حسن سلوک کرنا ہے کہ ماں باپ جتنا ڈیزرو نہ کرتے ہوں اس سے بھی بڑھ کر جو ہے نا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنے کا اللہ پاک یہاں پہ حکم دے رہے ہیں قرآن پاک میں ماں باپ کے لیے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما يبلغن عند الكبر احدهما، اگر تمہارے پاس پہنچے ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو، او کلاہما، یا دونوں پہنچے بڑھاپے پر، تو اب کیا اللہ پاک حکم دے رہے ہیں؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان سے اف تک نہیں کہنا ہے۔ یعنی کہ اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزر گئی اور جو بڑھاپے میں چڑچڑاپن ہو جانے کی وجہ سے، مزاج میں سختی آ جانے کی وجہ سے بہت سارے بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، آج کل تو وہ ڈائگنوز بھی ہو گئی ہیں کہ بی پی ہو جانا، شوگر ہو جانا، اور بہت سارے مرض ایسے لاحق ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، ویسے ہی مزاج بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑاپن کی طرف جا چکا ہوتا ہے، تو اس کی بد مزاجی کی وجہ سے، ان کے اندر طبیعت کی جو بدلاؤ آ گیا، اس کی وجہ سے اگر وہ بدسلوکی سے بھی پیش آ رہے ہیں تب بھی تم نے اف تک نہیں کرنا ہے۔ جو بات بھی تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے، جو بات سے بھی تمہیں زچ ہو رہے ہو، جھجلاہٹ آ رہی ہے، اس پر بھی اف تک نہیں کہنا ہے۔ اف یہ بہت چھوٹا آخری درجے کی بے ادبی ہے، اور ایک مفسر فرماتے ہیں کہ اگر بے ادبی میں اف سے چھوٹا بھی کوئی لفظ موجود ہوتا تو اللہ اسے بھی حرام کر دیتے۔ تو کیا فرما رہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنے کی تو تمہارے کو حق ہی حاصل نہیں، یہ تو کبیرہ ترین گناہ ہوگا اگر تم نے انہیں جھڑک دیا۔ یہ ہے ماں باپ کے حقوق۔ تو جو بھی بندہ ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ماں باپ کے حقوق کے آگے کوئی ایسا حق ادا کر ہی نہیں رہا۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ نرم، شفیق، رحم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جب بھی ان سے بات کرنی ہے بہت نرمی کے ساتھ اور رحم کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو یہ جو نرمی اور رحم کے ساتھ بات کرنی ہے، اس میں تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ پاک فرمائے تمہارا انداز ایسا ہو جیسے کہ بچ گئے، جیسے پرندے نہیں ہوتے جب پرواز کر کے اترتے دونوں پر ایسے پھیلا لیتے، اس کو کہتے ہیں جناح کا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پرندے اپنے آپ کو بالکل بچھا دیتے ہیں زمین کی طرف آتے ہوئے، اس طرح تم نے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو بچھا دینا ہے ان کے آگے، ان کے پیروں تلے اپنے آپ کو بچھا دینا ہے۔ اتنی نرمی اور اتنی شفقت، اتنی کرم نوازی ہو تمہاری مزاج میں، تمہارے انداز میں، ماں باپ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے اتنی زیادہ نرمی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے ماں باپ کا حکم یا ان کا حق بتایا ہم کو۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، اور پھر آگے کیا ہے؟ مستقل پھر دعائیں بھی کرتے رہنا ہے، اس پہ جھنجھلا کے یہ نہیں کہ بس خدمت کر لینی ہے، ان کا یہ حق ہے کہ پھر ان کو یہ دعا ان کے لیے مستقل کرتے رہنا، یا رب ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالنے پوسنے میں جس طرح نرمی اور رحمت کا مظاہرہ کیا کہ کوئی بات میری ان کو بری لگتی ہی نہیں تھی، ہر تکلیف ہر اذیت سہتے تھے۔ کیا بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جن بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ماں باپ، کبھی دیکھیں
کس کس طرح سے نہیں تنگ کر رہا ہوتا، کس کس طرح سے نہیں ماں باپ کی زندگی اجیرن ہو رہی ہوتی ہے، ان کی جوانیاں ضائع ہو جاتی ہیں اولاد کے لیے، جوانی کی خوبصورت دن لمحے زندگی کے جو ان کے سب سے زیادہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو وہ رب ارحمہما کما ربیانی سے کرے، ایسے ہی رحم کرنا ہے اب میرے ماں باپ پہ جیسے کہ انہوں نے مجھ پہ بچپن پہ کیا۔ یہ ہے ماں باپ کے حقوق، اور کسی بھی جگہ ماں باپ کے اوپر اپنے اولاد کے حق کو اللہ نے تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول کی ہے، یعنی اس زمین کے اوپر، اس زمین کیا اللہ کے بعد ساری کائنات، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ توقیر، سب سے زیادہ احترام کی لائق جو ہستی ہے اللہ کے خاتم النبی محمد عربی حبیب الکبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اپنی ماں کے لیے۔ ان کی ماں حضرت ابو ہریرہ اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا۔ ان کی ماں فتح مکہ کے بعد وہ پرانی بت پرستی کی شکار بیچاری، شروع سے ہی مشرک تھی، تو اسی پہ وہ بڑھاپے میں تھا کہ انسان اور اس پہ جم چکا ہوتا ہے، اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتی کوئی نئی بات، تو ان کو اللہ کے رسول کا نیا لایا وہ دین یا توحید یا یہ ساری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اور بیٹے کا اللہ کے رسول کے در پہ پڑ جانا جا کے، اصحاب صفہ میں سے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی وہ خدمت ہے ساری قیامت تک کی انسانیت کے لیے کہ سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں۔ تو اتنی بڑی عظیم خدمت کرنے والے صحابی ہیں ابو ہریرہ، اور اللہ کے رسول کے در پہ پڑے ہوئے صحابی ہیں، اور ماں ہر وقت طنز طعنہ اور اتنے دل شکنی کرنے والے، دل کو چھیل دینے والے الفاظ کہتی تھیں جس سے ان کو بہت شدید تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بدلے میں ایسے سخت ترین لفظ کہتی تھی نا، وہ ان کو تکلیف پہنچاتی تھی کہ میں اتنی بڑی ہستی کے در پہ پڑا ہوں اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، اور وہ اتنی تکلیف دہ باتیں کر رہی ہیں۔ اس سے زیادہ جھنجھلاہٹ یا اذیت کیا ہوتی ہوگی جو حضرت ابو ہریرہ کو ہوتی تھی۔ تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اپنی ماں کے لیے کچھ کہنے کے لیے، تو اللہ کے رسول سے جب اپنے ماں کا نام لیا کہ میں اپنے ماں کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ ان کو پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اپنے ماں کی جو اذیت ناک باتیں ہوتی ہیں اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، یہ بات بہت زیادہ دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بڑی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اگر اپنی ماں کی طرف سے کوئی شکایت لے کے آئے ہو، ماں کے خلاف اپنے لیے کوئی کنسیکشن چاہتے ہو کہ ماں کے ساتھ تم ان کی جو برے رویے اس کے جواب میں تم کہہ سکتے ہو یا کچھ کر سکتے ہو، تو یہاں اللہ کے سچے رسول، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی تم کوئی کنسیکشن نہیں لے سکتے، ان سے بھی کوئی ایسی رعایت نہیں لے سکتے جو ماں کے حقوق کے اوپر غالب آئے۔ ماں ایسی ہستی ہے، ہر حال میں ان کی ساری سختی اور سخت لفظ ہو، جو بھی رویہ ہو، جو بھی بدسلوکی ہو، اس کو تمہیں برداشت کرنا ہے، جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ یعنی ماں کے بارے میں اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کہیں، اور یہ اتنا حسین دین ہے جس نے ماں باپ کی ایسی عظیم اکرام اور ان کی تکریم کی ایسی خوبصورت تعلیم دی ہے کہ اس کے علاوہ کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کی کوئی شکایت لے کے نہیں آیا، یا ان کے اوپر ان کی طرف سے جتنی بھی بدسلوکی یا برا رویہ ہے میرے ساتھ، اس کے بدلے میں کوئی اجازت لینے نہیں آیا ان سے ساتھ کسی بے اکرامی کی، بلکہ میں تو اس وجہ سے آیا ہوں یا رسول اللہ کہ میری والدہ مشرک ہیں، ابھی تک اسلام نہیں لے کے آئی، ایمان نہیں قبول کیا، اور اس اب بڑھاپے میں کسی بھی وقت اگر اس دنیا سے چلی گئیں اسی شرک کے عالم میں، تو آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں آپ ان کے لیے ایک بار دعا کر دیں۔ آپ کی دعا کی وجہ سے اگر ان کو ایمان اور ہدایت مل گئی تو ان کی آخرت ہمیشہ کے لیے سنور جائے گی۔ اللہ کے رسول کو یہ بات بہت پسند آتی ہے، کہتے ہیں بے شک میں یہ ضرور کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے ایمان اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ایمان اور ہدایت کی دعا مانگنا ہے، اور یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے سنے کہ اللہ کے رسول یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان دے سے نواز دے یا اللہ ہدایت سے نواز دے۔ اتنی خوشی ہوئی انہیں، اتنی خوشی ہوئی کہ فوراً اٹھیں اس مجلس سے اور بھاگتے ہوئے گھر کی طرف گئے۔ جب گھر سے واپس آئے تو بہت خوش تھے، ماں سے مل کر جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا آپ بہت زیادہ بھاگتے ہوئے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب اٹھے تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے بھاگتے ہوئے گئے، کیا وجہ تھی؟ گھر میں کیا ہوا؟ کہنے لگے میں بھاگتے ہوئے اس لیے گیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اور جب میں گھر پہنچا
تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے گھر پہنچ چکی تھی. میری ماں غسل کر کے نہا کے پاک ہو کے میرا انتظار کر رہی تھی کہ میں آؤں اور ان کو کلمہ پڑھا دوں. اور مجھ سے آتے ہی انہوں نے یہی کہا کہ مجھے بھی اپنے رسول جو تیرے رسول تھے اب میرے بھی رسول ہیں, مجھے بھی ان کا کلمہ پڑھا دے. اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئیں اور ایمان اسلام قبول کر لیا. تو یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک مستقل قائم رکھ کر ان کا دل وہاں پگھلنے کی وجہ ایک طرف یہاں رسول اللہ سے دعا, دوسری طرف حسن سلوک کے ذریعے ان کا دل پگھلانا, یہ دو عمل جب جمع ہوئے تو اللہ نے ہدایت کو عام کر دیا. ایسے ہی جن کے والدین دین کی طرف نہیں ہیں, دین سے دور ہیں, یا بیچارے بے دین ہیں, دین میں داخل ہی نہیں ہے, وہ ایمان کو سمجھ چکے. اللہ نے بہت سے نان مسلمس کو اسلام سے نواز دیا ہوتا ہے اور ان کی اولادیں, ان کے ماں باپ جو ہے اسلام کے نور سے بہرامند نہیں ہوتے, تو ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا عمل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اس کو ضرور اور بہت زیادہ اہتمام سے پڑھیں. اپنی ہدایت کے لیے بھی ہے اور ماں باپ کی ہدایت کے لیے بھی ہے, اپنے بھائی بہن رشتہ دار عزیز اقارب جو بھی بے دین ہے بیچارہ ان کے لیے اس کی دعا کریں, اور جو بالکل ہی اسلام قبول ہی نہیں کیا اس کے لیے بھی اس کی نیت کر کے دعا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی. اے اللہ مجھے بھی ہدایت دے, اور مجھے اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ذریعہ بنا جن کو تو ہدایت دینا, یعنی کہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ کون ہدایت کے لائق ہے, کس کے دل میں شیطان کی اتباع نہیں ہے, سرکشی نہیں ہے. یہ جو سرکشی ہے نا, یہ دل کا وہ مرض ہے جس کے ساتھ, اس ظلم کے ساتھ اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے, یعنی حق کے واضح ہو جانے, اللہ پاک کی وحدانیت ظاہر ہو جانے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی واضح ہو جانے کے باوجود بھی جو ہدایت کی طلب نہیں کرتا, اللہ پاک اس ظالم کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہ دعا کے ذریعے ہم ہر بندے کے لیے دعا مانگے. تو اس میں کیا ہے کہ جو فرد اللہ کے خوب علم میں ہے کہ وہ سرکش نہیں ہے, وہ ہٹ دھرمی پہ نہیں ہے, وہ اللہ سے ضد اور اکڑ کے ساتھ جو ہے نا کفر پہ نہیں کھڑا ہوا, تو اللہ کو خوب علم ہے. تو یا اللہ ان کو تو ہدایت دے اور مجھے اس کا ذریعہ بنا. جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کی ہٹ دھرمی ان کے عمل میں موجود نہیں ہے, اور تیری طرف سے ان پر ہدایت تیری رحمت سے ان پہ نازل ہو سکتی ہے, تو مجھے ذریعہ بنا. اپنے لیے بھی دعا کریں ہدایت کی, اور ان کے لیے بھی ہدایت کی نیت سے دعا مانگے. جن کے لیے ہم ذریعہ بنیں گے انہیں اللہ جتنی بڑی جنت دے گا, اللہ ہماری بھی جنت اتنی وسیع اور مزید کر دے گا. تو اس کی دعا بھی کریں, اس پر عمل بھی کریں, اور سارے ایمان والوں کے لیے دعا کریں. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دعا کریں. اور یہ ساری بات یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہدایت کی طلب جیسے ہمارے لیے اپنے اوپر فرض ہے, ایسی ساری انسانیت کے لیے فرض ہے. ہم تھوڑا سا مخلص ہو کے سوچ لیں کہ اللہ نے ہمیں جو جسم دیا ہے, بدن دیا ہے, اس بدن کا جہنم میں جلنا ہمیں گوارا نہیں ہے. کون ہوگا جو گوارا کرے گا؟ کون اتنا بدبخت ہوگا جو اتنی اپنے ساتھ غیر مخلص ہو کہ وہ چاہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں اللہ نہ کرے وہ جلے. جب اپنے لیے نہیں سوچ سکتا تو اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے بھی یہی سوچے. سارے انسان بیچارے اس وقت تو غفلت میں ہیں نا, ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا نہیں پتہ, مقام رسالت کا نہیں پتہ, اس حقیقت کا ہی نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہم ہمیشہ کے جہنم سے بچ سکتے ہیں, اور کوئی دوسرا نظریہ, کوئی دوسرا راستہ, کوئی دوسرا دروازہ اللہ نے اس دنیا میں قیامت کی صبح تک نہیں بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کے بعد سے قیامت کی صبح تک صرف جنت کا ایک دروازہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. اس پر ایمان لانا ہے, اللہ کی وحدانیت پہ, رسول کی رسالت پہ, اور اس شریعت پر جو رسول اللہ لے کے آئے, اور یہ قرآن پاک جس کے ذریعے اللہ نے پوری راہ ہدایت دی ہمیں شریعت کی صورت میں. تو اس پہ ہر ایک آ جائے, کوئی بھی محروم نہ ہو. دنیا کے جس ملک سے تعلق رکھتا ہو, جس صوبے کا بندہ ہو, جس شہر کا بندہ ہو, جس ملک کا انسان ہو, ہر انسان اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ نے پیدا کیا اپنے دست قدرت سے انسان کو, اللہ کو بڑی محبت ہے. تو میں نے اور آپ نے بھی ذریعہ بننا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی چھوڑ دے, جس وجہ سے بھی وہ غفلت کا شکار ہے, اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایتھسٹ ہوا ہے.
اللہ کے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی وجہ سے وہ بیچارہ گمراہی کا شکار ہے، اس کے لیے دعا کریں. اور یہ اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی، اس کی دعا اور انسانیت کی ہدایت کی دعا، اور اس کی یہ کوشش کریں. یہ آپ سے پورا یہ انٹریکشن ہے اس پورے ویڈیوز کے ذریعے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ساری انسانیت تک یہ پیغام پہنچے. مجھے خود بھی ہدایت مل جائے، اور جتنے بھی اللہ کے بندے بندیاں سب اللہ کے ہدایت پا کے ہمیشہ کی آخرت کی نجات حاصل کرنے والے ہوں. اس کے لیے آپ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں. جتنے انسان ہیں سب حصہ ڈالیں گے، سب کی زندگیاں دنیا کی بھی اللہ سنوار دیں گے. اور اللہ کے بندے اور بندیوں سے محبت کی وجہ سے جو یہ کوشش کریں گے نا کہ وہ بھی جہنم سے بچائے، ان کے جسم، سب کے بیچاروں کے یہی مسئلے ہیں، سب کے یہی جسم ہے، سب کی یہی خواہشات ہیں، سب کو وہی روح دی ہے اللہ نے جو آخرت میں صرف اللہ کے حکم پورا کر کے نجات پائے گی. تو کوشش کر کے دیکھ لیں جتنا ہو سکے اس پیغام کو بھی پہنچائیں، ان ویڈیوز کو بھی زیادہ زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اللہ پاک سب کے لیے ذریعہ کھول دے، اور یہ ہر انسان کے تک پہنچ جائے یہ پیغام کہ ہر اللہ کا بندہ اس زمین پہ جتنے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں سب تک یہ پیغام پہنچ جائے. ان کی زبانوں میں لوگ اپنے جو دنیا کی جو زبانیں جانتے ہیں انہوں نے زبانوں میں ان پیغام کو پہنچائیں کہ اللہ کے ہر بندے تک یہ پیغام پہنچے کہ اللہ نے قیامت تک اب ایک ہی راستہ اپنے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صرف ایک راستہ جنت کا رکھا ہے، اور وہ ہے دین اسلام کا اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور عمل سے شریعت کو پوری اتباع میں لے کے آنا، پوری طرح سے فالو کرنا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. ہمیشہ ہر ایک اس کے لیے لگ جائے، کوشش کرے، اس میسج کو بھی پھیلائیں، اس کو بھی دوسروں تک پہنچائے. ہر ایک کو اس میسج کے ذریعے جو ہے نا اس بات پر تیار کرے کہ وہ بھی دوسرے انسانوں کے لیے جو ہے نا اتنا ہی مخلص ہو جائے. اللہ کے ہر بندے بندی کے لیے ہم میں سے ہر فرد مخلص ہو جائے کہ اس کی آخرت جو ہے وہ نجات حاصل کرنے والی بن جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے. دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے.